الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور پاکیزہ اور مبارک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف اللہ لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے جو ساتھی ہیں شیاطین، انسانوں میں سے یا جنات میں سے، وہ ان کو نور یعنی اسلام سے نکال کر بچا کر کفر کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال دے، تو ایک دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب نہ بن آیا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بیچارے پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے، ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 پر 7 اور 250 پر 8 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، اللہ نے فرمایا نور کسے؟ اسلام کو، اور پھر مثال دی ظلمات سے کسے؟ کفر کو۔ دوسری آیت میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اور دور کا ایک قصہ بیان فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سب کے دوست ہیں۔ اللہ کو دوستی کرنے کے لیے کوئی بڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا اللہ آپ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، بس اس دوستی کو برقرار رکھنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جتنے آپ نیک رہیں گے انشاءاللہ اتنی دیر اللہ کی دوستی برقرار رہے گی۔ اللہ دوست ہیں ہر ایمان والے کے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سبحان اللہ۔ جیسے ہم اچھے دوستوں پر فخر نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہمارا دوست ہے، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میں اس کا دوست ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کل اللہ کیسے دوست ہیں کہ ایک سچا دوست وہی ہو سکتا ہے جو آپ کو صحیح راستے پر لے کر چلے۔ سچے دوست کی علامت یہ ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ صحیح راستے کی دعوت دے گا، صحیح راستے کی طرف بلائے گا، صحیح راستے پر لے کر چلے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے دوست ہیں جو تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال رہے ہیں، کفر کے اندھیر سے نکال رہے ہیں، شرک کے اندھیروں سے نکال رہے ہیں، بت پرستی کے اندھیروں سے نکال رہے ہیں، سورج کی پوجا کے اندھیروں سے نکال رہے ہیں، چاند کی پوجا کے اندھیروں سے نکالا جا رہا ہے، جھوٹ کے اندھیروں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے، دھوکہ دھڑی کے اندھیروں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے، دنیا کی پوجا کے اندھیروں سے تمہیں باہر نکالا جا رہا ہے، دولت کے اندھیرے سے تمہیں باہر نکالا جا رہا ہے، دنیا کے مکر و فریب کے اندھیرے سے تمہیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ کس کی طرف؟ منن الی النور، نور کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، نبی کی طرف، رسول کی طرف، جنت کی طرف، حق کی طرف، سچائی کی طرف، امانتداری کی طرف۔ اللہ ایسے دوست ہیں جو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف، اللہ ایسے دوست ہیں جو کفر سے نکالتے ہیں اسلام کی طرف،
اللہ ایسے دوست ہیں جو جھوٹ سے نکالتے ہیں سچائی کی طرف، اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہیں جو بے ایمانی سے نکالتے ہیں ایمانداری کی طرف، اللہ ایسے دوست ہیں جو باطل سے نکالتے ہیں حق کی جانب، اور سچے دوست کی یہی علامت ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ طاغوت ہیں۔ طاغوت یہ جمع ہے کس کی؟ بتوں کی، جن معبودان باطل کو دنیا میں پوجا جاتا ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین کفروا، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے بھی ساتھی ہیں۔ کون؟ شیطان، طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور شیطانوں کا کام اور برے دوستوں کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اچھائی کی طرف سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ غلط دوستوں کی صحبت ہے، یہ غلط دوستوں کا نتیجہ ہے، یہ غلط دوستوں کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ تمہیں غلط راستوں پر ڈالیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ سب کے سب اصحاب النار ہیں، جہنم میں جانے والے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ایسے جائیں گے طاغوت اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ پوجنے والے، وہ ایسے جہنم میں جائیں گے کافر کہ واپس اللہ ان کافروں کو، مشرکوں کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ پھر آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصے کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور وقت کے ظالم، جابر، کافر، مشرک بادشاہ نمرود کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے 4 بڑے ایسے انسانوں کو پیدا کیا جس میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں، اور ان چاروں کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی، پوری دنیا کی بادشاہت۔ 2 مسلمانوں نے پوری دنیا پر بادشاہت سنبھالی ہے، اور 2 کافروں کو اللہ نے دی تو پھر وہ پوری دنیا کی بادشاہت سنبھالے ہیں۔ ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے ہیں ذوالقرنین، یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہیں، اور ان دونوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر کیا، جنات پر، پرندوں پر، چرند پر، سارے ہواؤں پر، سب پر اللہ نے تذکیر دی تھی اور بادشاہت دی تھی۔ اور ذوالقرنین کو مشارق الارض سے وہ اس زمین، مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے ساری زمین کی بادشاہت دی تھی۔ اور 2 کافروں کو بھی اللہ نے دیا ہے، نمبر 1 نمرود، نمبر 2 بخت نصر۔ نمرود جو اس کا جو کیپٹل تھا اس وقت، جہاں پر اس کا تخت تھا، جہاں بیٹھتا تھا، وہ بابل ہے، اور دوسرا بخت نصر ہے۔ ان دونوں کو بھی اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی۔ تو اس میں سے یہ نمرود ہے، جو 2 دنیا کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اس میں سے ایک کون ہے؟ نمرود ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا ذکر ہے۔ نمرود کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، سام، حام اور یافس، اس میں سے جو سام بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کی اولاد میں سے نمرود تھا۔ نمرود بن کنعان بن کوز بن سام بن نوح، یہ اس کا نسب ہے۔ تو نمرود کو اللہ نے اتنی رعونت اور اتنی بادشاہت دی تھی، تو اس کے اندر انانیت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اس کے اندر تکبر، گھمنڈ، فخر، اس نشے میں وہ چور۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک معمولی کارپوریٹر وارڈ کا 2 سے 3 مرتبہ جیت جائے تو پھر اسے پکڑنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ایم ایل اے 2 سے 4 مرتبہ سیٹ حاصل کر لے تو اس کا نشہ تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ تو دنیا کی خاصیت ہے سیٹ کی۔ تو جسے پوری دنیا کی بادشاہت ملی ہو، اندازہ کریں اس کے اندر کتنا گھمنڈ ہوگا، کتنا تکبر ہوگا۔ حالانکہ جب اللہ یہ عہدہ دیتے ہیں، یہ ذمہ داری دیتے ہیں، تو بندے کو اور بھی زیادہ عاجز ہو جانا چاہیے۔ یا اللہ تو نے مجھے یہ ذمہ داری دی، میں اس کے قابل نہیں، مجھے بس اسے سنبھالنے کی توفیق دے۔ بندے کو تو اور شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے تو نے مجھے مقام دیا ہے، اور عاجز بن جانا چاہیے۔ نہیں، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو سارا واقعہ گزرا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا، تو یہاں جس واقعے کا ذکر ہے بس اسی پر بات کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا، اور یہ وقت کا بادشاہ تھا تو سارے لوگ اسی کے پاس جاتے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ اناج وغیرہ دیتا تھا سب کو، تو سارے لوگ جاتے تھے لے کر آتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے کہا کہ آپ بھی چلے جائیں، کچھ مل جائے، قحط سالی میں گھر میں تو فاقے پڑے ہیں، کچھ نہیں ہے پکانے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 2-4 بوریاں لیے اور نکل گئے۔ نمرود کے پاس جب پہنچے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے سفر میں، تو جب وہ نمرود کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبیلے کے سارے لوگ سجدے میں چلے گئے۔ قانون تھا، شرط تھی کہ آتے ہی فوراً سجدہ کرو، اس لیے کہ نمرود اپنے آپ کو رب مانتا تھا، نعوذ باللہ، خدا مان بیٹھا تھا اپنے آپ کو، اس لیے کہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ تو سارے لوگ جاتے ہی فوراً سجدہ کرتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جانے والے سارا قافلہ سجدے میں چلا گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں نہیں گئے، کھڑے تھے، سارا مجمع سجدے میں اور یہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا نمرود نے، تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں سجدہ اسی کو کرتا ہوں جس کو میں رب مانتا ہوں، جس کو میں اللہ مانتا ہوں، جس کو میں خدا مانتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا، میں ہی تو ہوں تم سب کا خدا۔ کہا، تو میری طرح ایک انسان ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور تم مجھے انسان بتا رہے ہو۔ اچھا، تم کس خدا کو مانتے ہو؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے صفات تو بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا، کیا؟ اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے وہ اور مارتا ہے، میرا رب تو یہ ہے۔ ہاں، قال، تو نمرود کہنے لگا، انا، میں، لفظ انا بڑا خطرناک ہے، اسی لیے کہتے ہیں جلدی پڑھو، حالانکہ الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے، اور الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ انا میں الف مدہ ہے مگر کھینچ کر پڑھنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ انا کا مطلب ہے میں کو کھینچو نہیں، جلدی پڑھو، اس لیے کہ میں کہنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ کیا کرا؟ انا، قال انا، نمرود کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون نے بھی یہی کہا، انا ربکم الاعلی، قارون نے بھی یہی کہا، اور نمرود بھی کیا بول رہا ہے؟ قال انا، میں احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بھی دلیل تو دے، بات سے تھوڑی نہ پتہ چلے گا۔ تو پھر اس نے 2 بندوں کو بلایا، ایک اسے جس پر سزا طے ہو گئی تھی، سزائے موت کی، کہہ دیا کہ بھی تو آزاد ہے، اور دوسرے کو لایا گیا، بے قصور تھا وہ، کہ کوئی جرم نہیں تھا، کہا بھائی اسے قتل کر دو، قتل کروا دیا، بے قصور کو مروا دیا اور قصوروار کو آزاد کر دیا، اور یہ کہنے لگا، دیکھو میں نے زندگی اور موت دے دی۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھیں آپ۔ حیات کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو، جو چیز نہیں تھی اسے لے کر آنا، یہ حیات ہے۔ میں دنیا میں کہیں نہیں تھا، پھر اللہ ماں اور باپ کے صلب میں لائے، ہمارا کہیں وجود نہیں تھا، ہم ہواؤں میں بھی نہیں تھے، ہمارا ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز ہی نہیں تھی، ہم کہیں نہیں تھے، اللہ ہمیں لے کر آئے۔ یہ عدم سے وجود میں، نہیں سے ہے میں لے کر آنا، اسے کہتے ہیں عدم سے وجود۔ عدم سے وجود میں لانے کو حیات کہتے ہیں، اور وجود سے عدم کرنے کو موت کہتے ہیں۔ ہم ہیں، ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی، پھر لے کر خبروں میں ڈال دیا جائے گا، خبروں میں مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، پھر وجود ختم ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں موت۔ عدم سے وجود حیات، وجود سے عدم موت۔ اسی لیے
حدیثوں میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں نہیں ہے، مثل الذاکر یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ان کی مثال کیسی ہے؟ زندے اور موت کی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا تم مرے ہوئے نہیں تھے؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے زندہ کیا، کیسے؟ اسلام دے کر۔ جیسے بغیر جان کے بھی آدمی مر جاتا ہے، ایسے بغیر ایمان کے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کو قرآن میں مردار بتایا ہے کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو ایمان کا ملنا یہ زندگی ہے، اور ایمان کا نہ ملنا یہ موت ہے۔ میرے عزیزوں، حیات میں فرق ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں تھے، وہ حیات کا ذکر ہم کرتے نہیں، ہمیں عمر کب سے شمار کرتی ہیں؟ پیدا ہونے کے دن کو برتھڈے بناتی، وہاں سے ہماری عمر شمار ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں 6 مہینے 5 مہینے تو ماں کے پیٹ میں بھی تو زندہ تھے، 4 مہینے کے بعد تو روح پڑ گئی تھی، 6 مہینے وہ کیوں نہیں ملاتے؟ حیات میں فرق ہے۔ عالم ارواح میں بھی زندہ تھے، اسے کیوں نہیں شمار کرتے؟ تو عالم ارواح کی حیات الگ، ماں کے پیٹ کی حیات الگ، دنیا کی حیات الگ، قبر کے اندر کی حیات الگ، میدان حشر کی حیات الگ، جنت و جہنم کی حیات الگ، مومن کی حیات الگ، شہید کی حیات الگ، نبی اور رسول کی حیات الگ۔ ایک مومن مرتا ہے، زندہ ہے، مگر بہت ہلکا زندہ ہے۔ کیسے؟ اس کا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا دوسرے کے ساتھ عدت کے بعد نکاح ہو جاتا ہے، اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے اس کے وارثین میں۔ ایک شہید زندہ ہے قبر کے اندر، کیسے؟ تھوڑا پاورفل زندہ ہے، اس کا جسم مٹی نہیں کھائے گی، مگر اس کی بیوی اور اس کا مال تقسیم ہو جاتے ہیں۔ رسول اور نبی زندہ ہے قبر میں، کیسے؟ مضبوط طریقے سے، کیسے کہ خبر نہ نبی کے جسم کو، رسول کے جسم کو کوئی تکلیف، ایک رائی ایک بال کو بھی ضائع نہیں کر سکتی نبی کے۔ نبی زندہ ہے، کیسے کہ نبی کا مال تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ پہنچ گئی ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المؤمنین میرے والد صاحب کا ترکہ تقسیم کر دے۔ کہا بیٹی تو عام باپ کی بیٹی نہیں ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، اور نبی کا مال پوری امت کے لیے ہوتا ہے، اور نبی کا مال وراثت نہیں صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ زندگی میں ہوتا ہے۔ نبی کی حیات قبر میں جسم محفوظ، نبی کی حیات مال تقسیم نہیں ہوتا، نبی کی حیات بیویوں کا نکاح دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا نبی کے۔ یہ پاورفل حیات ہے۔ اسی طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ہم جو ہے آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ایک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبیوں کو پیدا کیا، ایک میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پیدا ہونے میں بھی فرق ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا کی مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے عام جنت کی مٹی سے پیدا کیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا کیا۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کی مٹی میں موت نہیں ہے۔ ایسے ہے جیسے آپ جلتے ہوئے چراغ کے اوپر ایک گلاس رکھ دو، چراغ تو جلتا رہے گا مگر روشنی نظر نہیں آئے گی۔ اندر چراغ تو کیا ہو رہا ہے؟ جل رہا ہے، اوپر آپ نے صرف ڈھکا ہے نا، آپ نے صرف چراغ کو اوپر سے ڈھکا ہے، ایک گلاس آپ نے رکھا ہے، بس اس کی روشنی ختم ہو گئی مگر اندر چراغ جل رہا ہے۔ تو دنیا کی حیات میں انبیاء اور رسولوں کو موت ایسے ڈھک جاتی ہے، مگر اندر موت صرف نبی کے جسم پر آ سکتی ہے، نبی کے دل پر موت کبھی نہیں آتی۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، حیات میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ تو حیات کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے اپنی عقل کا کام کیا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، عربی میں ہے کہ ابھی انسان کو بات اس کی عقل کے مطابق کرنی ہے،
ذرا جنہیں سوالات بڑے ٹیڑے کرتی، جیسے ہمارے اس میں برا نہیں جانے تو ایک بات بولتا ہوں، نہیں کبھی برا تو نہیں مانتی، نہیں ذرا عام سوال کہ نبی نور ہیں کہ بشر ہیں، نبی نور ہیں کہ بشر ہیں، عام سوال یہ ہمارے ساتھیان کا، نور ہیں کہ بشر ہے، سوال غلط ہے، سوال تو پہلے صحیح کرو بھئی، آج پیر کیا منگل، صحیح سوال، رات کیا دن، صحیح سوال، سردی کیا گرمی، صحیح سوال، ٹھیک ہے، یہ چیز سفید کیا کالی، صحیح سوال، میں پوچھا آج پیر کیا فروری، صحیح سوال انہیں، سوال صحیح ہے، پیر کیا منگل پوچھ سکتا ہوں، اتوار یا پیر پوچھ سکتا ہوں، پیر کیا جنوری پوچھا تھا، سوال غلط نہ، بھئی رات ہے کیا سردی ہے، سوال صحیح، سوال غلط ہے، تو نور ہیں یا بشر ہیں، سوال ہی غلط ہے، نور کا اپوزٹ ظلمت آتا ہے، بشر کا اپوزٹ جن آتا ہے، اپوزٹ کا سوال کرو نا، رات کے بارے مقابلے میں دن آتا ہے، وہ سوال کرو کہ رات ہے کہ دن ہے، کوئی کہے کہ نور ہے بشر، سوال ہی غلط ہے، بھی نور ہے یا ظلمت، نبی نور ہیں یا ظلمت ہیں، ہم کہیں گے نبی نور ہیں، بشر ہیں کہ جن ہیں، ہم کہیں گے نبی بشر ہیں، سوال صحیح کرو، بہت جنے تیڑے سوال نہ کرتی، جیسا کیسا سوال معلوم ہے، اور ایک سوال، تمہیں حنفی کیا محمدی، سوال غلط ہے، امام ابو حنیفہ تو کیا کرتا، سامنے والا سوال ہے تمہیں حنفی کیا محمدی، سوال کا جوڑی نہیں ہے، تمہیں حنفی کیا شافی پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا، تمہیں حنفی کیا شافی، تمہیں حنفی کیا مالکی، صحیح سوال، حنفی کیا محمدی، غلط سوال، یہ ایسے ہی ہے کہ تمہیں میسور میں ہی کیا کرناٹکا میں ہی غلط سوال، تمہیں میسور میں ہی یا بنگلور میں ہی، کریکٹ ہے، تمہیں بولے جب میسور میں کر دو، تمہیں میسور میں یا کرناٹک میں کر دو، کرناٹک میں میسور میں اتنا ہے، تمہیں تمہارے باپ کے کیا آدم کے تو کیا جواب دیتی، سوالہ ذرا صحیح کرنا پڑتا آدمی کے، نہیں تو سوال ہی ذرا، نہیں تو پھر ایسے ٹیڑے سوالوں کو ذرا ٹیڑے بننا ہمیں، جیسے انہوں نہیں تھے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، برجستہ جواب دیتے تھے اور ایسا جواب دیتے تھے لگنا تھنڈ کر کو، ایسا جواب دیتے تھے حضرت شاہ صاحب، تو سب کا ملاقات ایک عیسائی سے، پادری سے، وہ بھی بڑا پوپ، ہمیشہ کتے کو لے کے پھرتا تھا، چرچ کو ہے تو بھی کتا، گھر کو گئے تو بھی کتا لے کو پھرتا تھا، تو حضرت ایک مرتبہ پوچھ لیے، کیا پادری صاحب کہاں گئے تو بھی کتے کو لے کے جاتے رہتے نا، کیا قصہ گئے، تمہارا نبی بول کو ہی نا، کتا رہے اس جگہ فرشتے نہیں آتے، تو اس سے موت کے فرشتے میرے پاس نہیں آنا، اس کے واسطے کتا رکھ لینے ہو گیا ہم، تو حضرت بولے فوراً، برجستہ بولتے تھے وہ بھی، سوچ کو بھی نہ ہوئے، حضرت بولتے تھے تو پھر کیا کتے مرتے نہیں آ گئے، کتے خود مر جاتے نا، دیکھو خود جب خود کتے مر جاتی ہیں تو کتے کو ساتھ میں رکھنے والا نہیں مرتا، انہوں نے خود کھڑکا، یہ کیا بھائی ہے، تو بولے حضرت ہمارے پیارے نبی جو بولے کتے رہے تو فرشتے نہیں آتے کر کو، وہ رحمت والے فرشتے نہیں آتے سر، اب جب تمہیں کتا 24 گھنٹے رکھ لگ رہا تو تمہارے پاس فرشتے آتی ہیں، مگر کون سے آتی ہیں بولو، کتے کی روح نکالنے والے آگو تمہاری اتنے نکال لگ جاتی، تو انہوں نے فوراً کیا کیا، ناراض کہیں کون رہی، حضرت یہ کتا مسلمان گیا، حضرت کو چھیڑنے پھر ناراض کہیں کون رہی کتے کے اوپر، یہ کتا تو مسلمان ہے، بولے یہ کتا ہندو گئے، کیسا انہیں ہندو ہو جاتا ہے، تو بولے گوشت لا کو رکھیں گے کتے کے سامنے، انہیں سب کو بلا کو کھایا تو ساتھ میں مسلمان کر کو، کی کہتا ہمیں مسلمانہ آپس میں جڑ کو کھاتی سو، نہیں ونٹی کھا کو سب کو بھگایا تو انہیں عیسائی کر کو، کی کہتا تمہیں ایک دوسرے کی پلیٹ میں نہیں کھاتے، جراثیم چلے آتی کر کو، بولے ختم قصہ، ایسا جواب دیتے تھے حضرت، زبردست جواب، برجستہ جواب حضرت دیتے تھے، کیا بولو، مرزا غلام احمد کے ساتھ ان کا لگ گیا وہ مناظرہ، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا مرزا غلام احمد، اور ایک مرتبہ دونوں کو کورٹ میں بلایا گیا جج کے سامنے، انگریز کا جج بیٹھا ہے، تو یہ انگریزوں کے زمانے کے قصے ہیں، تو بیٹھ گیا تو پھر مرزا غلام احمد دلیل پر دلیل دے کر کہنے لگے، اور تو انہوں نے مرزا غلام احمد نے یہ دلیل دی کہ میرا نام اور میری نبوت کا اعلان تو قرآن میں ہے کہ، تو شاہ صاحب پوچھے کہاں ہے قرآن میں، سورہ صف آیت میں اللہ نہیں بولے من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیے کہ میرے بعد احمد ایک نبی آئیں گے، اگر کو میں اتنا غلام احمد کا ہے، دلیل دے رہا سو،
کہ قرآن میں جو احمد نام ہے وہ اس سے کون مراد ہے؟ میں غلام احمد گئے. انہوں حضرت بولے تمہارا نام تو غلام بعد میں نا احمد کا ہے, غلام ہٹے تو کیا رہتا ہے کیا؟ احمد. غلام ہٹے تو احمد رہتا ہے, قرآن میں احمد ہے. تو شاہ صاحب بولے پھر تو میں تم نہ نبی بنایا اس لیے, میں تم نہ نبی بنایا اس لیے, تمہیں کہ نبی بناتی نہیں بناتے, تمہیں کیسا بنا سکتی؟ تو شاہ صاحب بولے میں اللہ, میں تجھے نبی بنا کو نہیں ہوں گا. میں کیا ہوں؟ اللہ. اور میں تجھے اللہ اتنا نبی بناتا ہے تو میں اللہ, میں تجھے نبی بنایا اس لیے. تمہیں کیسا اللہ؟ تمہارا نام تو عطا اللہ کا ہے, عطا ہٹائے تو کیا بچے آگئے؟ اللہ. جیسے غلام احمد سے غلام ہٹا تو احمد بچا لی ہے, انہوں عطا ہٹا کو اللہ بچا لیے. ایسے جواب حضرت کے ہوتے تھے. تو ٹیڑھے سوالوں کو کیا کرنا؟ ٹیڑھے جواب دینا. تو یوں کہاں سے کہاں چلے آتے رہتے ہیں, ٹائم ہوا تمہیں یاد دلاتے رہنا ذرا. تو ٹھیک ہے نہیں پھر. تو نمرود کیا کریا؟ ایک بے قصور کو مار ڈالیا اور قصوروار کو چھوڑ کو کیا بولیا میں بھی زندہ مارتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بادشاہ ہیں تو انوج بیٹھتی سو جن کے اوپر کا حصہ خالی رہتا سو, ہو جائے بادشاہ انوج بیٹھنی سو. ایک بادشاہ کا طوطا گوے گا تو انہوں پورے شہر کے دروازے بند کر ڈالیا کہ تو طوطا باہر جانا نہیں کرو, کہ انہیں اڑک نہیں جا سکتا باہر, ایسے بے وقوفاں بادشاہ بنتی سو. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل بدلی. فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود سن لے, میرا اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور ڈباتا ہے مغرب میں. فأتی بها من المغرب, اگر تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے تو تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا کے دکھا. فبہت الذی کفر, حیران ہو گیا, سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا, اسے پتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. تو پھر اس کے بعد بات چیت پوری ہو گئی اور وہ تو ناراض ہو گیا کہ چونکہ بات چیت میں ذلیل ہو گیا نا, تو حضرت ابراہیم سے ناراض ہو گیا. سارے ان کے گاؤں والوں کو اس نے اناج دیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آٹا اناج نہیں دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی تھیلے لے کر جا رہے تھے, راستے میں خیال آیا گھر پہنچنا تو بچوں کو کیا کہوں گا, اس لیے حضرت نے بوریے میں بالو بھر لی, کم سے کم بچے دیکھ کر تسلی کریں کچھ دیر, بعد میں سمجھا دوں گا. تو اپنے خالی بوریوں میں ریت یا بالو بھر لی اور پھر سیدھے گھر چلے گئے. رات کا وقت تھا, بوریے اٹھا کر رکھ دیے اور پھر جا کر لیٹ گئے. اور جب صبح اٹھے تو گرم گرم روٹی کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے, بھئی کہاں سے ملے آٹا روٹی پکانے کے لیے؟ کل تمہیں لے لگائے نا, کل تمہیں لے لگائے نا, موٹے بھر بھر کو کل تمہیں اتنا لے لگائے آٹا, اس میں سے اتنا روٹیاں بنا رہے ہوں گے. حضرت بھاگ کو جا کو تھیلے کھول کو دیکھے تو اندر آٹا تھا. اللہ سے دوستی کرو گے اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. وقتی طور پر حالات آئیں گے, صحیح راستے پر چلنے پر وقتی طور پر حالات آئیں گے, مگر اللہ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. تو میرے عزیزوں, یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.